میرے آقا نے فرمایا علی تیرا یہ عمل، تیری یہ ضرب، تیری یہ چوٹ ایک پلڑے میں میری ساری امت ابو بکر سے لے کے آخری امتی تک قیامت تک آنے والی ساری امت کے سارے اعمال دوسرے پلڑے میں. علی تیرا یہ عمل میری ساری امت کے اعمال سے افضل ہے. بس میرے منہ پہ حوالہ مار دے لا کے کہ ان 73 میں سے حضرت عمر نے اتنے مارے، حضرت ابو بکر نے اتنے مارے، حضرت عثمان تو جنگ میں تھے ہی نہیں نا، ان کی چلو بات چھوڑیں، یہ 2 تو تھے نا. یار جن کو مولا علی سے افضل کہتے ہو، میں کہتا ہوں گستاخی نہیں کر رہا، اور تو روایت لا کے میرے منہ پہ مار کہ اتنے مارے ایک مچھر بھی نہیں ملے گا. 73 میں سے 39 کتنے 39 1 to 1 فیس ٹو فیس مولا علی علیہ السلام کی سنگل تلوار سے واصل جہنم ہوئے. اور ایک روایت میں 13، ایک روایت میں 14 وہ کافر جو صحابہ سے جنگ کر رہے تھے، انہوں نے صحابہ کو زخمی کر دیا، صحابہ کو شہید کرنے والے تھے. مولا علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے صحابہ کو ڈیفینڈ کیا، ان کو بھی واصل جہنم کیا. 39 + 14 = 53. حضرت جی 73 میں سے 53، ایک روایت میں 54 جس علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے بدر کے مارکہ میں، بدر کی لڑائی میں، بدر کے میچ میں، جس نے کافروں کی ہاف سینچری کر کے جو ناٹ اٹھ گیا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا بات سننے والی ہے. اگر ہمارے یہاں بلا تشبیہ و بلا مثال کوئی میچ ہوتا ہے پاکستان کا انڈیا سے یا پاکستان کا آسٹریلیا سے، 2 ٹیمیں آپس میں میچ کھیلتی ہیں، بولو جو دونوں میں سے سب سے اچھی کارکردگی دکھائے، آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس، زیادہ کھلاڑی آؤٹ کرے یا اچھے رن کرے، سب سے اچھی کارکردگی ہے، اسے ایک ایوارڈ دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی کہہ رہے ہیں مین آف دی میچ، ذرا اردو جی دس رہے ہیں میچ دا مرد. بات ہی نہیں سمجھ رہے یار. اور مین کسے کہتے ہیں؟ عورت کو، مرد کو. آف کا میچ، میچ دا مرد. پتہ انگریزاں نوں بھی پتہ ہے وہ جڑا کوئی کارکردگی کرے وہی مرد ہوندا ہے. اوئے ہوئے. حضرات بدر کے میچ میں جو بدر کا مرد تھا نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اگلا میچ کھول لیں، احد. میں سمری دے رہا ہوں. اب جب بدر میں علی کے علاوہ کسی نے کیا ہی کچھ نہیں سمجھ رہے، تو جنہوں نے کیا ہی کچھ نہیں، ادھر مسئلہ تو ہوگا نا. نہیں سمجھ رہے. وہ یار ادھر پرابلم تو ہوگی نا کہ علی علی ہے. اب احد میں آ جائیں، حضور تنہا کھڑے ہیں. یہ بخاری مسلم سے میرا موبائل بھرا ہوا ہے حدیثوں سے. ادھر یہ کوڑا دیا میدان. بخاری مسلم پڑھیں حضور، بلکہ قرآن پڑھیں. احد میں حضور تنہا رہ گئے. یہی آیتیں پڑھی تھی نا میں نے مناظرے میں، مولوی نے کہا کہ باغ جانا نہ کہو تشریف لے گئے. سورہ آل عمران آیت نمبر 153 153 اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. اللہ کہتا تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، میرا نبی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، تم مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. اللہ کا قرآن یار. اس کا مطلب ہے کہ احد میں سارے ہی نبی کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ جو اوپر درے پہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، جب مسلمان جنگ جیت گئے تو وہ بھی آ گئے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم کون سا انکار کر رہے. پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، مسلمانوں قدم اکھڑ کے سارے بھاگ گئے.
اس وقت جب خالد بن ولید نے حملہ کیا، جب سارے یار دوست نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، پاک محمد کھڑے ہیں اور علی علیہ السلام حضور کا طواف کر رہے ہیں، ایسے ذوالفقار آ چکی تھی، ایسے دائرے کو بڑا کر رہے ہیں، دائرے کو بڑا کر رہے ہیں، دائرے کو بڑا کر رہے ہیں۔ آج مولوی صاحب جن کے خطبات جمعہ میں 10 لقب نہیں سناتا، وہ لقبوں والے کہتے تھے او پجو علی دے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اس وقت جبریل امین کو آنا پڑا، اور جبریل امین نے آ کے حضور کا یا رسول اللہ یہ علی، یہ اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، وہ احد میں کون تھا یار؟ وہ علی۔ تو جب احد میں علی تھا، 1 مین آرمی، جب احد میں علی تھا تو جنہوں کا کردار ہی نہیں احد میں، مسئلہ تو ہونا تھا۔ اب خندق میں آ جائیں تو خندق میں کئی روز تک آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کافر تھے وہ باہر بیٹھے رہے، خندق کھود لی تھی مدینہ کے ارد گرد، مسلمانوں کا لشکر اندر تھا۔ عمر بن عبد ود، عمر بن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں، عمر بن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمر بن عبد ود نے خندق کو کراس کیا۔ یہاں ایک جملہ بڑا خاص ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اس نے خندق کراس کی، اس نے کہا او مسلمانوں، او فلاں 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 فلاں، تمہارا دعویٰ ہے تم اگر کسی کے ہاتھ سے مر جاؤ تو تم جنت جاتے ہو، اگر تم کسی کو مار دو وہ جہنم جاتا ہے۔ ایوکم، تم میں ہے کوئی جو میرے ہاتھوں سے جنت چلا جائے یا مجھے جہنم بھیج دے؟ یہ حدیثیں میرے پاس پڑھی ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں کوئی 10-15 روایتیں لی ہیں۔ عمر بن عبد ود آ کے للکار رہا ہے، چنگاڑ رہا ہے، نام لے رہا ہے، ادھر سناٹا، خاموشی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، میرے آقا نے شاید ہی کبھی اتنا سخت جملہ فرمایا ہو جو اس مقام پہ فرمایا۔ جب وہ للکار رہا تھا، چنگاڑ رہا تھا، میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کے منہ میں لگام ڈال دے؟ ادھر سے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنا خطرناک ہے، وہاں نام لکھا ہوا ہے، اتنا ڈینجر ہے کہ جب ہم کافر تھے تو ایک بار ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اونٹ کو پکڑا، گھمایا اور ڈاکوؤں پہ پھینک دیا۔ اے دینا لڑنا تے موت رو دعوت دین دے برابر ہے۔ خاموشی۔ جب وہ اسلام کی غیرت کو للکارنے لگا، کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اب بتا تیرے فلاں فلاں کدھر تھے؟ جب وہ اسلام کی غیرت کو للکار رہا تھا، جب پاک محمد کو چیلنج کر رہا تھا، سناٹا، ایک نوجوان اٹھا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک نوجوان اٹھا، یا رسول اللہ اجازت دے، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں علی بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ مولا علی بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ ایک روایت میں آیا، ایک روایت میں 5 مرتبہ آیا کہ مولا علی علیہ السلام اٹھتے تھے، حضور کہتے تھے علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا، علی بیٹھ جا۔ جب کوئی اور نہ اٹھا، 5ویں مرتبہ جب مولا علی علیہ السلام اٹھے، کہا یا رسول اللہ بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عمر بن عبد ود ہے، تو مولا عرض کرتے یا رسول اللہ یہ عمر بن عبد ود ہے تو مجھے حیدر کرار کہتے ہیں۔ آج اس کی نسلیں یاد رکھے گی کہ جہاں علی بیٹھا ہو وہاں بڑک نہیں مار دے۔ اب آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو خود تیار کر کے بھیجا۔ ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، یارو جب حضور جانتے تھے کہ جانا ہی علی نے، لڑنا ہی علی نے، اٹھنا ہی علی نے، تو حضور علیہ السلام بار بار مولا علی علیہ السلام کو نیچے کیوں بٹھا رہے تھے؟ وہ سیدھی سی بات ہے یار، کیوں بٹھا رہے تھے؟ اس لیے بٹھا رہے تھے اگر پہلی بار ہی علی کو بھیج دیا تو یار لوگ یہ نہ کہیں
حضور نے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا، ہم لڑتے اس سے، اس لیے حضور نے بار بار موقع دیا، چانس دیا، جب کوئی نہ اٹھا تو پھر علی گئے۔ اور جملہ اگلا سنیں، جب مولا علی علیہ السلام اس کے سامنے گئے تو پتہ کیا کہتا ہے عمر بن عبد ود؟ کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا۔ یہ حدیثیں میرے موبائل میں بھی دکھا دیتا ہوں، انہوں نے میرے مقابلے میں بچے کو بھیج دیا، نام لے کے کہتا تھا اے مرد بھیجو۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، تیری نسلیں یاد رکھیں گی بچہ ہے کہ مرد ہے۔ فرمایا دو ہی آپشن ہے تیرے سامنے، یا میرے محمد کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، یا مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں نے تجھے واپس بھی نہیں جانے دینا۔ جب یہ بات مولا علی علیہ السلام نے فرمائی تو غصے کے ساتھ نیچے اترا۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ جب وہ بڑا غضبناک ہو کے، بڑا خطرناک ہو کے، پہلے ہی ہوا بڑی تیز چل رہی تھی، ریت اڑ رہی تھی، کہتے جب وہ خوفناک ہو کے غضبناک ہو کے نیچے اترا نا تو ہوا چل رہی تھی، ہمیں کوئی نظر نہ آئی چیز، ہم سارے ہی ڈر گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ڈرو نا علی ہے۔ جملہ میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس روایت میں ایک جملہ بھی آنے والا ہے۔ حضرت عمر روایت کرتے جب تھوڑے لمحے کے بعد، چند سیکنڈ کے بعد جب ہوا رکی تھمی تو ہم نے کیا دیکھا؟ عمر بن عبد ود کا سر ادھر پڑا ہے، داڑھ ادھر پڑا ہے، تو پھر ہم سب نے مل کے نعرہ لگایا نعرہ حیدری۔ جملہ ایک بڑا خاص جو میں نے کہا نچوڑ دینا ہے۔ جب مولا اس کو واصل جہنم کر کے واپس پلٹے نا، میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں کسی کو۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں علی اس کی زرہ، اس کے کپڑے، اس کی تلوار، اس کا لباس بڑا قیمتی ہے۔ خاصا دی گلے ہم آگے علی لباس چھوڑ آیا، لباس تو لے کے آ، زرہ بڑی قیمتی، ڈال بڑی قیمتی، تلوار بڑی قیمتی، لباس بڑا قیمتی، اور ساری کائنات قرآن کر دوں مولا علی علیہ السلام کے جوتوں پہ۔ علی فرماتے ہیں خطاب کے بیٹے یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، مال کے لیے نہیں۔ لیکن جملہ کہ تو وہاں میرے آقا نے کہ جملہ ارشاد فرمایا، وہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اچھا وہاں آقا علیہ السلام نے ایک بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا۔ وہاں میرے آقا نے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے جن کو مولوی صاحب آج علی کے اوپر کرتے ہیں، مطلب کہ جملہ نہ کہوں، آپ سورہ نساء کھولیں، ابھی ایک اڑاتے ہیں میدان، آیت نمبر 95 کھولیں، ابھی کھولیں یار، جو میں نے مناظر میں پڑھی تھی۔ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے مولوی، چونکہ میرا دعویٰ تھا کہ پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں مولا علی علیہ السلام جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی۔ وہ 2 نمبر شاہ کا دعویٰ تھا، وہ کہتا تھا پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اور معاذ اللہ چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں۔ میں نے وہاں ایک آیت پڑھی النساء آیت نمبر 95، ایک اڑاتے ہیں ہمدان کھولو، اللہ کہتا ہے فضل اللہ المجاہدین بے اموالہم وانفسہم علی القائدین درجات۔ گالی مک گئی یار، اللہ نے کہا لوگوں اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو جنگ کرتا ہے، نہیں سمجھ رہے، جو جنگ کرتا ہے، قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ کن سے افضل ہے مولا؟ فرمایا بیٹھے ہوں سے۔ میں نے کہا تھا مولوی صاحب اللہ کہتا ہے افضل وہ ہے جو جنگ کرتا ہے، ان سے افضل ہے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور تو اس علی علیہ السلام سے جو بدر کا ہیرو، احد کا ہیرو، خندق کا ہیرو، حنین کا ہیرو، خیبر کا ہیرو، تو اس علی سے ان کو افضل کہہ رہا ہے جو بیٹھے بھی نہیں تھے، بھاگنے والے تھے یار۔
تو اس نے کہا بھاگنا نہیں کہنا، بے ادبی ہے، تشریف لے گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ہوں، وہ جو مولوی کہتے ہیں جن کو علی پہ فضیلت دیتا ہے وہ بھی ادھر ہی تھے۔ وہاں میرے آقا نے ایک جملہ کہا ہے، میرے آقا نے فرمایا یا علیو ھذا ضربک افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ گل ہی مک گئی۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا علی تیرا یہ عمل، تیری یہ ضرب، تیری یہ چوٹ ایک پلڑے میں میری ساری امت ابو بکر سے لے کے آخری امتی تک قیامت تک آنے والی ساری امت کے سارے اعمال دوسرے پلڑے میں۔ علی تیرا یہ عمل میری ساری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ وہ یارو اس پلڑے میں مولا علی کو نہیں رکھا، مولا علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں اس کو رکھا ہے۔ جا شرم کر، حیا کر، جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر۔ علی تو وہ ہیں، علی کے چھوٹے سے عمل سے ساری کائنات تل گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب احد میں بھی یہ، خندق میں بھی یہ، حنین میں بھی یہ، خیبر میں بھی یہ، خیبر میں باری باری علم دے کے بھیجا نہیں حضور نے؟ یار میں گستاخی کر رہا ہوں، لو جی حلفن کہہ رہا ہوں میرے سر پہ قرآن رکھ دو، میرے موبائل میں پورا قرآن ہے، ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں بچ 7-8 تفاسیر ہے، احادیث ہے، اللہ کی عزت قسم کسی کی گستاخی نہیں۔ وہ قائم سنا رہا ہوں یار، پہلے نمبر پہ پہلے دن آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو علم نہیں دیا تھا؟ ابوبکر تو پکڑ علم، تو بن علمدار، جا حملہ کر۔ ابوبکر صدیق گئے نہیں علمدار بن کے، کمانڈر بن کے، یار فوج لے کے حملہ کیا، ادھر سے مرب آیا، لشکر واپس تشریف لے آیا۔ اگلے دن آقا علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو علم دے دیا، کمانڈر بنا دیا، وہ گئے حملہ کیا، مرب آیا، لشکر واپس تشریف لے آیا۔ کبھی خالد بن ولید، سعد بن وقاص، باری باری 39 سپہ سالار بدلے حضور نے۔ اور کوئی یہ نہ کبھی سانو موقع ہی نہیں ملیا، ہمیں علم ہی نہیں ملا۔ علم ملا تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے۔ اوئے ہوئے، پھر 40ویں روز مولا کو بلانا پڑا کہ نہیں؟ بولو یار، مولا کو بلانا پڑا، باری باری سارے چیک ہو گئے، حضور علیہ السلام نے بلایا، فرمایا کل علم مرد کو دوں گا۔ یا رسول اللہ، مرد کو دوں گا؟ یہ 39 روز تک جن کو آپ علم دے کے بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے یار۔ پہلے عورتیں ہوتی، عورتوں کو حضور علم دے کے بھیجتے، تو یہ بات جلدی ہماری سمجھ میں آتی کہ پہلے چونکہ عورتیں تھیں، اب حضور فرما رہے ہیں کل علم مرد کو دوں گا۔ تو جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں اس کا بھی جواب آ گیا، فرمایا لیسا بفرارن، کل علم مرد کو دوں گا۔ کس مرد کو؟ جو کرار ہے، فرار نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ شرح میں نے ادھر بھی کی تھی، پتہ چلا ہماری نظر میں شاید مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں، جس کی ہائٹ قد زیادہ ہے، جو گھر میں جائے بیوی کو زیادہ گالیاں نکالے، ہم کہتے ہیں شاید یہ مرد ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو، قرار ہو۔ اور کل علم مرد کو دوں گا، مولا کو بلا کے دیا۔ جب یہ حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، آ میری طرف، کہتے ہیں علم شیعہ کا۔ ساری رات چولیاں اٹھا کے حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق، سعد بن وقاص، خالد بن ولید ساری رات سوئے ہی نہیں، دعائیں مانگتے رہے، مولا ایک کل والا علم ہمیں مل جائے۔ وہ صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں علم کی، مولوی صاحب کہتے ہیں علم شیعہ دا۔ نہیں سمجھ رہے؟ ایک جملہ نہ کہوں اپنے سنی بھائیوں کے ہاتھ جوڑ کے، میرے سنی بھائیوں، اگر وہ کل والا علم بھی حضور ابوبکر صدیق کو دے دیتے، عمر بن خطاب کو دے دیتے، عثمان بن عفان کو دے دیتے، تو بتاؤ پھر ذرا ہر گھر میں سنیوں نے علم سجانا تھا کہ نہیں؟ پتا چلا حضرت جی، مولوی جی، مفتی جی، قاری جی، تکلیف تجھے علم سے نہیں،
علم والے سے ہوئے 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 آقا علیہ السلام نے بلا کے علم دیا، آقا نے علم دیا، بلال نے نہیں۔ تو جس کو تکلیف ہے نا علم علی کو کیوں ملا میرٹ پہ، اس کی یہ تکلیف علم لینے والے پہ نہیں، علم دینے والے پہ ہے۔ اب علم دیا، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، کل علم مرد کو دوں گا۔ مولا نے جا کے فتح حاصل کی، بولے جو کر نہیں رہے تھے 39 دن تک۔ حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر کہ جب وہ قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا وہ مولا نے اٹھایا، وہ کھیل لیا نا، ڈال کے طور پہ یوز کیا، 2 پٹ ہوتے ہیں دروازے کے، 2، ایک ایسے کر کے پھینک دیا، ایسے ایسے نہیں ایسے۔ آج 6000 سال گزر گئے تھے، نیٹ کھولیں، ابھی گوگل کھولیں، لکھے کشتی نوح، لکھو یار، 6000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ آج نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے مل گئی ہے، علی کا پھینکا ہوا دروازہ آج تک نہیں ملا۔ حضرت جابر پتہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرے موبائل میں پڑی ہے روایت، حضرت جابر کہتے ہیں دوسرا وہ جو پٹ تھا جو ڈال کے طور پہ مولا نے یوز کیا، وہ جب جیت گئے تو نیچے پھینک دیا، مولا نے نیچے پھینک دیا۔ ہم 80 صحابہ، کتنے؟ 80 کمپینین آف دی ہولی پرافٹ، کہتے ہیں 80 صحابہ مل کے زور لگا کے، پورا زور لگا کے اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے، کہتے ہیں ہوا بھی نہیں لگائی گئی۔ یار حدیثیں دے رہا ہوں میں۔ اب مجھے بتائیں، یہ سارا منظر دیکھ کے ادھر مسئلے تو اٹھنے تھے نا؟ بولو حضرات، خیبر کے میدان پہ میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نامردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے۔